بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خشوع یہ ہے اللہ يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يعرف عمن هو عن يمينه وعن شماله۔ خشوع یہ ہے کہ نہ دائیں التفات ہو نہ بائیں التفات ہو، بلکہ اس بات کا تو اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے اور میرے بائیں کون کھڑا ہے۔ قرآن مجید نے اس لفظ کے معانی کا تعین کرتے ہوئے 4 مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ قیامت کے دن ہر آواز پست ہوگی۔ پستی کے معنی میں خشوع آیا ہے، اس لیے عربی زبان میں کہتے ہیں جدار خاشع، ایسی دیوار جو کھڑی کھڑی گر جائے اور زمین کے برابر ہو جائے۔ اس انداز سے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کم مائگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرا کر تخیلات کی وادی میں سیر نہ کرتا ہو، بلکہ قلب و قالب اللہ کی طرف لگا لے۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے خشوع کے معنی کا تعین کیا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون ای سکنت جوارحهم، وہ لوگ جو عبادت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کے اعضاء سکون اختیار کرتے ہیں، طمأنینت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اور تیسرا معنی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ انبیاء کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ قبول کیوں فرماتے؟ ان کے اندر خشیت کی وہ کیفیت تھی۔ کیسی کیفیت؟ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک آیت پہ پوری رات گزار رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی آیت؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔
والذین هم عن اللغو معرضون. لائق ست تکریم سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اس مٹی سے پیدا کیے گئے جسم کی نشو و نما، اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا. دوسری چیز، اس جسم کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے. روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اور اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کیا. میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ہم اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہم سب کے متعلق جانتا ہے. اگر وہی سب کچھ جانتا ہے تو اسی کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنا یہ اصل کامیابی اور اصل کامرانی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے. قد افلح المؤمنون. کامیاب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. اور ان کے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا محور 3 نکات ہوں گے. خشوع کیا ہے اور خشوع کے ساتھ کی گئی